تو مجھے بتائیں وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اپنے چہرے کھول کے سڑکوں پہ پھرتی ہیں، گلیوں میں نکلتی ہیں اور شہروں میں پھرتی رہتی ہیں اور بازاروں میں شاپنگ کرنے کے لیے اپنے چہرے کو کھول کر، اور ایسے ہی یہاں مینا بازار لگتے ہیں وہاں پہ اپنے چہروں کو کھول کر غیر مردوں کے سامنے بھاگ رہی ہوتی ہیں، میوزک بج رہا ہوتا ہے، آسمان کو اس کی آواز چھو رہی ہوتی ہے اور اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے چہروں کو کھول کے مینا بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ بتائیں اس سے حضور کو کتنی تکلیف ہوگی، اللہ کتنے ناراض ہوں گے اس سے۔ اس لیے بس آج میں آپ سے صرف اتنی ہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے واسطے ساری بہنیں یہاں سے توبہ کر کے جاؤ، توبہ کر کے جاؤ، اللہ کو راضی کر کے جاؤ، اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو۔ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ اس کے اتنے احسانات ہیں، ایک بھی چیز ہم سے وہ واپس لے لے گا ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ بینائی ہی اس نے واپس لے لی، زبان سے گویائی اس نے واپس لے لی، کانوں سے سنوائی اس نے واپس لے لی۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم معذور ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے ٹکر نہ لیں، اللہ کا مقابلہ مت کریں، اللہ کا مقابلہ مت کریں، اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کو دل میں بسائیں، اور جو اس کی نافرمانیاں آج تک کی ہیں اس پہ توبہ کریں، توبہ کریں۔ اللہ اب بھی دیکھ رہا ہے، یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، میں باتیں کر رہا ہوں، آپ سن رہی ہیں، اور یقیناً آپ میں سے بہت ساریوں کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوں گے، اور بہت ساریوں کا دل اللہ کی محبت سے جوش مار رہا ہوگا، بہت ساریوں کی دل میں پچھلی کی ہوئی زندگی کی کوتاہیوں پہ ندامت پیدا ہو رہی ہوگی۔ میں اللہ کی قسم 10,000 دفعہ بھی کھاؤں تو جھوٹا نہ ہوں، اس وقت اللہ پاک کو آپ پہ بڑا پیار آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو پیار کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میری بندیاں میری بات سننے کے لیے کتنی توجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، پلکیں آنسوں سے تر ہو رہی ہیں، اور دل ان کا ندامت کے مارے پھٹنے کو آ رہا ہے، اور ان کا دل مان رہا ہے کہ ہم نے اپنے مالک کے ساتھ واقعی بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ دیکھیں پتہ نہیں ہم نے دنیا سے کب چلے جانا ہے، کس نے دیکھا ہے کل کا دن، کس نے دیکھا ہے پرسوں کا دن، کس کو کیا پتا کہ میں نے اب باقی کتنا عرصہ باقی دنیا میں رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے 1 سال باقی رہ گیا ہو سکتا ہے چند مہینے باقی رہ گئے ہو سکتا ہے چند دن باقی رہ گئے ہوں۔ ایسے نہ ہو کہ بغیر توبہ کیے مر جائیں۔ اگر بغیر توبہ کیے ہوئے قبر میں ہم چلے گئے تو اللہ کی قسم وہاں کی سختیوں سے زیادہ سختی اور کوئی نہیں ہے، وہاں کی سختیوں سے زیادہ کوئی سختی نہیں، وہاں کی تکلیفوں سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں، وہاں کے اندھیرے سے بڑا اندھیرا کوئی نہیں، وہاں کی گھٹن سے بڑی کوئی گھٹن نہیں۔ توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ آپ بھی توبہ کر لیں۔ ایسے نہ ہو کہ ہم اللہ کو ناراض کرتے کرتے چلے جائیں۔ کیا ہوگا؟ کچھ تو سوچیں کیا ہوگا۔ جون جولائی کی گرمی آپ سے برداشت نہیں ہوتی، آپ نے یو پی ایس لگائے ہوئے ہیں، جنریٹر رکھے ہوئے ہیں، اور آپ نے سولر لگائے ہوئے ہیں یہاں کی گرمیوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ کی بندیوں، کچھ قبر کی گرمی سے بچنے کا انتظام بھی تو کرو، قیامت کی گرمی سے بچنے کا انتظام بھی تو کرو۔ اتنا دنیا کو اپنے اوپر سوار مت کرو کہ بس دنیا ہی کی بن کے رہ جاؤ۔ آخرت کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ خیری الیک منزل وشرک الی صاعد۔ میرے بندے، میرے کتنے احسانات ہیں جو تم پہ ہر وقت اترتے ہیں، اور پاس کیا میرے احسانات کا بدلہ تیرے پاس یہی ہے؟ تذکرنی فی الشدائد وفی الرخاء تنسانی۔ میرے بندے، میری بندی،
جب میں پریشانیاں بھیجتا ہوں تو سارے ہی مسلح بچھا لیتے ہو اور سارے ہی تہجد میں اٹھنا شروع کر دیتے ہو، سارے ہی تسبیحاں پکڑ لیتے ہو، قرآن پکڑ لیتے ہو، قرآن خوانیاں شروع کر دیتے ہو۔ جب میں پریشانیاں دور کر دیتا ہوں پھر مجھے بھول جاتے ہو۔ اما تستحی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں اما تستحی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ سے فراڈ کر رہے ہو، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ سے دوری پالیسی چلا رہے ہو، توبہ کر لو۔ اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ کوئی انسان نہیں ہے جو دل میں رکھ لیتے ہوں۔ دنیا کے لوگ زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بس معاف کر دیا ہم نے، لیکن دل میں ان کے نفرت بھری ہوتی ہے، دل میں ان کے انتقام کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ اللہ وہ نہیں ہے، اللہ جب معاف کر دیتے ہیں تو پچھلا ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسے بندے اور بندی نے کچھ کیے ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی کچھ کیے ہی نہیں، جیسے اس نے کبھی کچھ کیے ہی نہیں۔ اللہ پاک کے سامنے کسی کے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے سامنے کسی کے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں شکر ہے میرا بندہ آیا تو صحیح، میری بندی آئی تو صحیح۔ داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے داؤد لو یعلم المدبرون عنی کیف انتظاری لہم ورفقی بہم واشتیاقی الی ترک معاصیہم لطاروا شوقا الی ولتقطعت اوصالہم من محبتی۔ اے داؤد تمہیں کیا بتاؤں مجھے اپنے نافرمان گنہگار بندے بندیوں کا کتنا انتظار رہتا ہے، میں انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں کہ یہ آخر کب واپس لوٹیں گے۔ اے داؤد اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے کتنی شدت سے ان کا انتظار ہے اور ان سے کتنی محبت ہے تو میری محبت میں ان کے جوڑ جوڑ سے جدا ہو جائیں، میری محبت میں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور وہ اڑ کر میرے پاس آ جائیں۔ اتنی مجھے اپنے نافرمان بندوں سے محبت ہے، نافرمان بندیوں سے محبت ہے۔ پھر فرمایا هذه ارادتی فی المدبرین عنی فکیف فی المقبلین علی۔ اے داؤد یہ محبت تو مجھے اپنے نافرمان بندیوں سے ہے، تو خود ہی بتا مجھے اپنے فرما بردار بندے بندیوں سے کتنا پیار ہوگا۔ جب آپ پانچوں وقت اذانیں سن کر اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ کے مصلی بچھا کے نمازیں پڑھیں گی، رات کو جلدی سو کر صبح کو تہجد میں اٹھ کے اپنے اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلا کے اپنے سارے دکھڑے اللہ کو سنائیں گی، صبح سویرے بیٹھ کر قرآن پاک کو کھول کر تھوڑی سی تلاوت کریں گی، تسبیح لے کر اللہ کے نام کا ذکر کریں گی، نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھیں گی، غیبت سے بچیں گی، جھوٹ سے بچیں گی، انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بچیں گی، اللہ کو آپ پہ کتنا پیار آئے گا۔